انشاءاللہ العزیز فضیلت الشیخ ترجمان مسلک اہل حدیث میری مراد حضرت مولانا عتیق الرحمن شاہ حفظہ اللہ نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف لا چکے ہیں. آپ سے ہم کلام ہوں گے اور ان کا موضوع ہے انشاءاللہ کہ جماعت کی اہمیت اور ضرورت، یا دوسرے الفاظ میں کہ ہمارا انتخاب مرکزی جمعیت اہل حدیث کیوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین گرامی، محفل کی روح رواں عزت مآب جناب حضرت مولانا حافظ مقصود احمد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد، اور سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام قائدین جماعت، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ کا لاکھ بار شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اللہ نے ہمیں ہزارہا بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا لاکھوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلک حقہ کی پہچان دی اور ہمیں اہل حدیث بنایا. اور پھر اس مالک ارض و سما کا لاکھوں بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک خوبصورت جماعت اور ایک خوبصورت قیادت اور ایک بہترین منہج سے وابستہ لوگ عطا کیے کہ جن کی ڈائریکشن میں، جن کی ہدایات میں، جن کے جھنڈے کے نیچے، جن کے نظم میں ہم دین کا کام کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ دین کا مزاج انفرادی نہیں، اسلام کا مزاج انفرادی نہیں ہے، اجتماعی. انفرادیت کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں. ایک فرد کتنا بھی کام کر لے، اس کام کو اتنی اہمیت اسلام نہیں دیتا جتنا افراد مل کر کرتے ہیں. افراد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. اس لیے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت، اپنی مدد جماعت کے اوپر لازم کی ہوئی. اور میں جہاں تک دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو سمجھا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث کے کچھ اس امتیازی مسائل ہیں، ان امتیازی مسائل میں جس قدر دلائل ہمارے پاس موجود ہیں اور جس بنیاد پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مضبوط بنیاد ہے، مضبوط دلائل ہیں، اس سے کہیں زیادہ دلائل اس بات پر ہے کہ آپ ایک جماعت کے ساتھ،
آپ ایک امیر کے ماتحت نظم اور ضبط کے ساتھ آپ زندگی گزاریں. باقاعدہ طور پر اس پر جتنے دلائل اس پر ہیں شاید ہی کسی اور چیز پر اتنے دلائل ہیں. پوری کتابیں قائم کی گئی ہیں کتب احادیث کے اندر، اور جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اجتماعی زندگی تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی. آپ نے فرمایا کہ بھیڑ بکری اس وقت تک بھیڑیے کے وار سے بچتی ہے جب تک وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ریوڑ کے ساتھ ہوتی ہے. جب ریوڑ سے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے تو پھر آسانی کے ساتھ اس کو بھیڑیا شکار کر لیتا ہے. یہی مثال انسانوں کی ہے، ہماری ہے، مسلمانوں کی ہے کہ ہم اور آپ جماعت کے ساتھ منسلک رہیں گے، جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو ہم شیطان کی وار سے محفوظ رہیں گے. اور جیسے ہی ہم جماعت سے علیحدہ ہوں گے تو شیطان اپنا وار کر جائے گا. وہ کہاں وار کرے گا ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس لیے ہمارے اسلاف نے بڑی سوچ و سمجھ کے بعد دین کی بہت زیادہ سوچ اور فکر کے بعد، اہل حدیث کی سوچ اور فکر کے بعد کہ ان کے لیے کیا ایسا کام کیا جائے جس سے یہ ایک نظم کے اندر پروئے جائیں، تو آج سے تقریباً 90 سال پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھی گئی. اس کی بنیاد کوئی آج کل کی نہیں ہے، یہ کسی حادثے کی پیداوار جماعت نہیں ہے، یہ کسی واقعے کی پیداوار جماعت نہیں ہے، یہ کسی خاص مقصد کے تحت جماعت نہیں بنی کہ مقصد پورا ہو جماعت ختم ہو جائے. یہ مسلک اہل حدیث، اس کے ماننے والوں کی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کی بنیاد ان خطوط پر تھی کہ تمام کے تمام اہل حدیث اس کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوں اور مل کر اللہ کی توحید کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء کے لیے میدان عمل کے اندر کام کریں. شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں کہیں کوئی اہل حق سے وابستہ ہوتا ہے وہ اس جماعت کے نیچے آئے، اس کے جھنڈے کے نیچے آئے اور اس کا رکن بنے، اور پھر اس کے بعد دین کی آبیاری اس جماعت کے ساتھ مل کر کرے. سید داؤد غزنوی سے لے کر مولانا اسماعیل سلفی سے لے کر مولانا محمد عبداللہ سے لے کر علامہ احسان اللہ ظہیر شہید سے لے کر حبیب الرحمان یزدانی رحمہ اللہ سے لے کر آج سینیٹر ساجد میر صاحب اور حافظ عبد الکریم تک اس جماعت کی ایک طویل قیادت اور اس جماعت کے اندر ایسے ایسے نابغہ روزگار لوگ گزرے ہیں کہ تاریخ ان جیسے لوگوں کو پیدا نہیں کر پائی. سید داؤد غزنوی اپنے دور کے ایک امام تھے اور اپنے دور کے ایک محدث تھے، خطیبوں کے امام تھے. اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا جنہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ اسلاف ہی کا اخلاص تھا، للہیت تھی، جماعت کے بارے میں ان کی فکر تھی، اہل حدیثوں کے بارے میں ان کی فکر تھی کہ یہ جماعت آج تک چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ جماعت انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی. اس جماعت کی آبیاری بہت بڑے لوگوں نے کی ہے. جو آیا ہے اس نے اس جماعت کے اندر رہنا، مولانا معید الدین لکھوی جیسے لوگ جو اپنی ذات کے اندر ایک جماعت تھے، مولانا محمد حسین شیخو پوری جیسے لوگ جنہوں نے زندگیاں 100 سال جنہوں نے خطابت کے میدان کے اندر جوہر دکھائے اور کوئی ان کے مد مقابل کا خطیب میدان کے اندر نہیں ہوتا تھا، انہوں نے بھی اسی جماعت کو پسند کیا اور اسی جماعت کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اور اسی جماعت کے ساتھ انہوں نے دنیا سے جانا پسند کیا. کسی جماعت کے جھنڈے کے نیچے ہم کام کریں اور اسی کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں. آج اس جماعت کی امتیازی خصوصیات میں بے شمار جماعتیں ہیں، اہل حدیثوں کے اندر بھی جماعتیں موجود ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا انتخاب مرکزی جمعیت اہل حدیث اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد بہت مضبوط بنیاد ہے. اس کی بنیاد رکھنے والے ہمارے اسلاف جن کو اللہ نے ہر طرح سے
سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، علم کے ساتھ، دنیاوی سوچ اور سمجھ کے ساتھ، سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا، ان لوگوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، انہوں نے اس کی آبیاری کی ہے، انہوں نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے، انہوں نے ایک بنیاد بنا کر مضبوط بنیاد ہمیں انہوں نے گراؤنڈ فراہم کیا ہے کہ یہ ہم نے بنا دی ہے، اس کے اوپر تم نے چلنا ہے اور اس کے ساتھ تم نے دین کا کام کرنا ہے۔ اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے آج کہ آج میں بلا مبالغے یہ بات کہہ سکتا ہوں، بغیر کسی مبالغے کے، کہ پوری دنیا کے اوپر واحد اہل حدیثوں کی نمائندہ جماعت وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث، واحد پوری دنیا کے اوپر۔ علاقائی جماعتیں موجود ہیں، ملکوں کی جماعتیں موجود ہیں، لیکن پوری دنیا کے اوپر جسے سلفیوں کی اور قرآن و سنت کے حاملین کی اور اہل حدیثوں کی نمائندہ جماعت کہا جا سکتا ہے، وہ اللہ کے فضل سے مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ اور آپ کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی معلومات بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے امیر صرف ہمارے نہیں ہیں، یہ سارک ممالک 7 ممالک ہیں، جن میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، جن میں ہندوستان بھی شامل ہے، سری لنکا بھی شامل ہے۔ یہ 7 ممالک جو سارک ممالک کہلاتے ہیں، ان کے اندر ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث موجود ہے، اور ان تمام ممالک نے متفقہ طور پر ان کے تمام جماعت کے قائدین نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تمام قائدین نے حضرت الامیر سینیٹر ساجد میر صاحب کو صرف پاکستان ہی کا امیر نہیں مانا، اپنا امیر بھی مانا ہے۔ ان کا سارک ممالک کے بھی آپ ہی امیر ہیں۔ یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے بہت بڑی، حالانکہ ہندوستان کے اندر تھوڑے بڑے علماء ہیں، وہاں جماعت کا بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے، بہت بڑے ہمارے وہاں پر علماء موجود ہیں، لیکن انہوں نے بھی آپ کی جماعت کی طرف نظر کی، آپ کی قیادت کی طرف نظر کی۔ ان کو معلوم ہے کہ آپ کی قیادت کس قدر بیدار مغز قیادت ہے، سوجھ بوجھ والی قیادت ہے، سمجھ اور فکر والی قیادت ہے۔ اس بنا پر انہوں نے آپ ہی کی جماعت کی طرف رخ کیا ہے، اور آپ ہی کے امیر کو انہوں نے اپنا امیر مانا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ سارک ممالک یونان کے اندر بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث موجود ہے، برطانیہ میں آپ کی جماعت کا بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا، کینیڈا کے اندر آپ کی جماعت کی بنا رکھ دی گئی ہے، اور باقی یورپین ممالک میں بھی آپ کی جماعت کی بنیاد موجود ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کو قبولیت عامہ سے نوازا ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ اور پھر اگلی بات، جماعتیں بنتی ہیں، جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں، جماعتوں کے اندر افکار و نظریات اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ ہماری جماعت کی فکر قرآن و سنت ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی موقع پر ہماری جماعت کا ایسا موقف سامنے آیا ہو جس سے ہمیں سبکی ہوئی ہو کہ ہماری جماعت کا یہ موقف ٹھیک نہیں، کیونکہ ہماری جماعت کا اپنا موقف ہے ہی کوئی نہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا وہی موقف ہے جو قرآن و سنت کا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ آپ میں بانگے گوہل سینہ تان کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا وہی موقف ہے جو قرآن و سنت کہتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول فرماتا ہے۔ اپنی کوئی بات بھی نہیں، اپنا کوئی موقف نہیں۔ اس لیے پوری دنیا کے لوگ اس طرف نظر رکھتے ہیں کہ یہی وہ جماعت ہے جو ہمارے لیے آج کے دور میں ایک بہترین سایہ ہے، ایک بہترین چھتری ہے جس کے نیچے ہم دین کا کام کر سکتے ہیں۔ یہی وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کی 550 افراد پر مشتمل ایک بڑی شورا ہے، جس کے اندر علماء بھی ہیں، جس کے اندر شیوخ الحدیث بھی ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے سلفی علماء موجود ہیں، جن کے قد کاٹ کو دیکھ کر دنیا جن کی مثالیں دیتی ہے، وہ اس جماعت کے شورا کے رکن ہیں۔ کسی جماعت کی کامیابی کا دار و مدار اس کی شورائی نظام پر ہوتا ہے۔ آپ کی جماعت کا شورا کا نظام پوری دنیا کا منفرد نظام ہے۔ شورائی نظام یہ کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے، آپ کے فیصلے آپ کی شورا میں ہوتے ہیں، اور آپ کی بھاری بھرکم شورا ہے جو کراچی کے ساحل سے لے کر وہ گلگت کے پہاڑوں تک، وہاں تک کے لوگ اس جماعت کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے یہ جماعت سب سے اہم ہے، اس لیے بھی یہ جماعت سب سے اہم ہے کہ اس جماعت کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے مدارس کا،
وفاق المدارس سلفیہ کے نام سے. کسی جماعت کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ مدارس، مساجد، علماء ان کے ساتھ متفق ہو، ان کے جھنڈے کے نیچے چلتے ہو. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہماری جماعت وفاق المدارس سلفیہ پاکستان کی معزز جماعت ہے، اور وفاق المدارس سلفیہ کے تحت سینکڑوں مدارس آج میدان عمل کے اندر کام کر رہے ہیں اور اسی جماعت کا حصہ ہے، اسی جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں. ہزاروں مساجد ہیں جو اس جماعت نے بنائی ہیں، یہ جماعت چلا رہی ہے اور اس جماعت کے ساتھ منسلک ہے. لاکھوں علماء ہیں جو اس جماعت کے ساتھ چلنا فخر محسوس کرتے ہیں. ہزاروں ہمارے طلباء ہیں جو اس جماعت کے تزکیوں کی وجہ سے بیرونی ممالک میں بڑے بڑے مدارس میں جا کر جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور آج پوری دنیا کے اوپر وہ دین کا علم اٹھائے ہوئے قرآن و سنت کی آبیاری کر رہے ہیں. یہی آپ کی جماعت ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کہ جس کے ماتحت بے شمار ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جن کو اگر میں گنوں تو مجھے بڑا وقت چاہیے، اور میں نہیں چاہتا، چند باتیں ضرور آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت میں زیادہ لوں اور آپ کے اور خصوصی مہمانوں کے درمیان حائل ہوں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کے کرم کے بعد دنیا کی سب سے عظیم جماعت ہے کہ جس جماعت کے ساتھ مل کر آپ دین کا کام کریں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ کے کام کو چار چاند بھی لگیں گے انشاءاللہ. یہی وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کے 4 اس ٹائم ٹی وی چینل کام کر رہے ہیں، اور ایک چینل چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتا، لاکھوں نہیں کروڑوں کے اخراجات ہوتے ہیں. آپ کے 4 چینل اس کے میدان عمل کے اندر ہیں. پیغام چینل دن رات پوری دنیا کے اوپر قرآن و سنت کی آبیاری کر رہا ہے. پیغام قرآن 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ پوری دنیا پر قرآن کی آواز آپ کے چینل، آپ کی جماعت پھیلا رہی ہے. اسی طریقے سے پیغام چینل پشتو کی زبان میں شاید ہی کوئی آج تک میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا چینل موجود ہو جو پشتو زبان میں ہو اور وہ دینی جماعت چلا رہی ہو. نہ تو کسی جماعت کو آج تک اس طرف دھیان آیا ہے، نہ کوئی جماعت کر پائی ہے. یہ آپ کی جماعت ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جو پشتون لوگ ہیں، پشتو زبان کے اندر ان کے لیے نیٹ ورک قائم کیا گیا اور پیغام پشتو شروع کیا گیا. اسی طریقے سے پیغام چینل ہی اس ٹائم یورپ کے اندر آن ایئر ہے، برطانیہ سے آن ایئر ہو رہا ہے، اور انگلش میں وہاں پر، انگلش میں، اردو میں وہاں پر بہت بڑا آپ کا پیغام چینل کا نیٹ ورک وہاں بھی قائم ہو چکا ہے، جس سے لاکھوں لوگ آج مستفید ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہی. ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے جب ہماری ٹیم وہاں ان کو ملی اور ہماری جماعت کے لوگ ان کو ملے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پیغام چینل نے ہمارے کام کو 100 گنا آگے بڑھا دیا ہے. جو منہج لے کر 20 ٹی وی چلی تھی، آج وہ سارے کا سارا بوجھ اور سارے کا سارا کام پیغام چینل نے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اٹھا لیا ہے. پیغام چینل آج 20 ٹی وی کا متبادل سمجھا جاتا ہے، بلکہ 20 ٹی وی سے آگے جا رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عام جماعت نہیں ہے کہ جس کا کام، ہاں اس جماعت کے اندر ایک کام ضرور ہوا ہے، ایک کام ضرور ہوا ہے. اقرار کرتا ہوں کہ یہ جماعت اور اس کے جو قائدین ہیں وہ اپنی خود نمائی نہیں کر پائے. ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں جماعتوں کے اندر کہ لوگ کام تھوڑا کرتے ہیں، بتلاتے زیادہ ہیں. کام تھوڑا ہوتا ہے، شور زیادہ ہوتا ہے. کام تھوڑا ہوتا ہے، شور شرابہ پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے. ہماری جماعت نے کام زیادہ کیا ہے اور بالکل خاموشی کے ساتھ کیا ہے. اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کیا جماعت کا کام ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑا سا آنکھیں کھولیں، ذہن کو کھولیں، دل و دماغ کے دریچوں کو کھولیں اور پھر اس جماعت کے اندر آئیں اور پھر آ کر دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ اللہ کے فضل سے جب آپ موازنہ کریں گے، عدل اور انصاف کے ساتھ موازنہ کریں گے
تو آپ پوری دنیا کے اوپر مرکزی جمعیت اہل حدیث کو وہ جماعت پائیں گے جس کا نیٹ ورک سب سے زیادہ منظم، جس کا نیٹ ورک سب سے زیادہ خوبصورت، جو منظم سب سے زیادہ، اور جس کے پاس علماء سب سے زیادہ، اور جس کے پاس قیادت سب سے بہترین۔ میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، آپ اگر اعتدال کے ساتھ، آپ اگر انصاف کے ساتھ، آپ جب توازن پیدا کریں گے تو آپ کو یہ اپنی جماعت ہمیشہ اوپر نظر آئے گی، اور باقی جماعتیں اس کے مقابلے میں آپ کو ہیچ نظر آئیں گی۔ ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن لوگ چاہتے ہیں مقابلہ کیا جائے۔ ہم صرف یہ بات کہتے ہیں کہ اس جماعت کی بنیاد سے لے کر اس جماعت کے آج تک ایک ایسے باکردار لوگ اس کی قیادت میں رہے ہیں کہ دنیا کی ہر جماعت پر آپ کو دھبا نظر آئے گا، آپ کو داغ نظر آئے گا۔ ہماری جماعت وہ ہے کہ جس کی قیادت بے داغ قیادت ہے، اور ان کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے۔ یہی اس جماعت کی کامیابی ہے، اور یہی اس جماعت کا ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس جماعت کا ایک بہت بڑا نام اسی وجہ سے ہے کہ اس جماعت کی بے داغ قیادت ہے، اور بہترین قیادت ہے، اور ایسی قیادت جنہوں نے ہمارا سر ہمیشہ فخر سے بلند کیا ہے۔ ہر جماعت کے اندر سیاسی طور پر اونچ نیچ ہوتی ہے، ہماری بھی سیاست میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد موجود ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم نے ضرور ایک جماعت کے ساتھ اتحاد کیا ہے، لیکن جہاں بھی جب بھی قرآن و سنت کے خلاف بات آئی ہے تو ہماری جماعت نے ڈٹ کر ان کی مخالفت کی ہے۔ یہ نہیں دیکھا اس کا انجام کیا ہوگا، کیا کریں گے یہ ہمارے ساتھ، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ میں مثالیں دوں تو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ ابھی جدید ترین جو بات آئی ہے ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے، اس میں ہماری جماعت نے ڈٹ کر مخالفت کی ہے، اور ہر موقع پر جب بھی قرآن و سنت کے خلاف بات ہوئی ہے ہماری جماعت نے یہ نہیں سوچا یہ ہمارے اتحادی ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ کچھ بھی ہو، ہماری جماعت حق کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، قرآن و سنت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، نہ ہماری قیادت کرتی ہے نہ ہماری جماعت کرتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ساری باتوں کے باوجود ہے ہماری جماعت انسانوں پر مشتمل ہے۔ آپ ہی جیسے لوگ اس جماعت کے اندر موجود ہیں، کمیاں کوتاہیاں جماعتوں کا حصہ ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں افراد کا حصہ ہوتی ہیں۔ میں اتنی گزارش کروں گا کہ جس جماعت کے اندر بے شمار خوبیاں ہوں، اس جماعت کا حصہ بننا ہمارا فخر ہونا چاہیے، ہمارا فخر ہونا چاہیے۔ جہاں نوجوانوں کی الگ تنظیم کام کر رہی ہو، جہاں وکلاء کے لیے الگ تنظیمی نیٹ ورک موجود ہو، جہاں حکماء کے لیے الگ تنظیمی نیٹ ورک موجود ہو، جہاں اسٹوڈنٹس اور طلباء کے لیے الگ نیٹ ورک موجود ہو، جہاں اساتذہ کے لیے الگ نیٹ ورک موجود ہو، اس جماعت کا حصہ بننا یہ ہمارے ہی فائدے اور ہمارے ہی لیے بہتر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں گئے گزرے دور میں، فتنوں کے اس دور میں، اس جماعت کے ساتھ منسلک رہنا آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ میں نے خود ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کل ابھرتی ہوئی جماعتیں جو پتہ نہیں کہاں سے آئی اور کہاں چلی گئی، ان جماعتوں کا حصہ بنے، آج وہ رو رہے ہیں، آج وہ منہ چھپا رہے ہیں، آج وہ پریشان ہیں، ان کی نسلیں دور پر لگ گئی ہیں کہ ہم نے ان جماعتوں کا ساتھ کیوں دیا ہے، انہوں نے ہمیں بیچ دیا ہے، انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کہاں ڈال دیا ہے، کیا ہمیں عقیدے دیے، کیا نظریے دیے، کیا سوچ دی۔ آپ کی جماعت وہ ہے جس نے ہمیشہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کو رکھا ہے، اور آپ کی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اس ملک کی بنیاد کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈٹ کر میدان کے اندر دین کا کام کیا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس جماعت کے ساتھ ہم منسلک رہے تو انشاءاللہ العزیز ہم دین کا کام بڑھ چڑھ کر کریں گے، اور انشاءاللہ اسی جماعت کے ساتھ کریں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اسی جماعت کو انتخاب کریں گے، اور اسی جماعت کے ساتھ اپنی دین کی آبیاری کے لیے میدان عمل کے اندر آئیں گے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیں گے۔ جو افراد مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیں گے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے انشاءاللہ ہم اس جماعت کے ساتھ، انشاءاللہ ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اس جماعت کے ساتھ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔